بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو قاعدہ پہلا قدم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اب ہم سیکھیں گے حرف عین کو۔ عین سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ ہے عقاب، عورت، اینک اور عمارت۔ یہ ہے عین کی مختصر شکل جو آپ کے سامنے ہے۔ چلیے عین کی سرگرمی کرتے ہیں۔ عورت کس سے بنتا ہے؟ عین سے۔ عورت کو عین سے ملا دیجئے، اور جی ہاں، یہ ابتدائی شکل ہے عین کی۔ اس کے بعد یہ عمارت ہے، اور یہاں پر کچھ اور حروف ہیں۔ ان میں سے عین کو تلاش کیجئے اور عمارت کو اس سے ملائیے۔ عقاب کے ساتھ بھی یہی کیجئے اور اگلی سرگرمی پہ آ جائیے۔ یہاں پر حرف عین پر چلتے ہوئے ہمیں جو بھی عین ہے یوں پینسل سے ملاتے ہوئے اس عقاب کو ہم نے پہاڑ تک پہنچانا ہے۔ سرگرمی کو مکمل کیجئے اور عین لکھنے کی مشق کیجئے۔ یہ ہے عین کی مکمل شکل، اور نیچے اس کی مختصر شکل دی گئی ہے۔ اس پر پینسل پھیریے، عین لکھنا سیکھیے اور اگلے حرف کی طرف بڑھیے جو ہے غین۔ غین کون سی تصویریں یا نام بنتے ہیں غین سے؟ غلیل، غار، غلیچہ، غبارہ۔ غلیل، غار، غلیچہ، غبارہ۔ آگے آئیے، غین کی سرگرمی کرتے ہیں۔ ہم غلیل کو غین کی مختصر شکل سے ملائیں گے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ اسی طرح غار کو دیکھیں گے اور ان میں سے غین کی مختصر شکل ڈھونڈ کے اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ غلیچے کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے، اور اگلی سرگرمی پہ چلتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں غین والے خانوں میں رنگ بھرنا ہے اور بتانا ہے کہ کون سی تصویر بنتی ہے۔ پھر ہمیں جو تصویر بنے گی اس کی ابتدائی آواز ادا کر کے اس کے ابتدائی حرف کو دی گئی جگہ پر لکھنا ہے۔ اب ہم غین کو لکھنا سیکھیں گے۔ تو یہ ہے غین، اوپر غین کی مکمل شکل ہے اور نیچے غین کی مختصر شکل ہے۔ لکھنے کی مشق کیجئے اور اگلے حرف کی طرف بڑھیے جو ہے فے۔ فے، فے سے کون سی آوازیں بنتی ہیں؟ فاختہ، فاختہ، فوجی، فراق، فراق، فوارہ، فوارہ۔ یہ تھی جی فے سے بننے والی آوازیں۔ سرگرمی کرتے ہیں۔ اب ہمیں خاکوں میں رنگ بھرنا ہے اور اس کو متعلقہ تصویر کے گرد دائرہ لگا کر ملانا ہے۔ تو چلیے، فوارہ کس سے بنتا ہے؟ فے سے۔ فے کی مختصر شکل میں رنگ بھر دیجئے یا دائرہ لگا دیجئے۔ فاختہ، فاختہ فے سے بنتا ہے تو فے کے گرد دائرہ لگائیے۔ فوجی، فے کے گرد دائرہ لگا کے سرگرمی کو مکمل کریں، اور پھر یہ تمام فے آپس میں ملا کے جو تصویر بنتی ہے، جو خاکہ بنے گا، اس کا نام بتائیے اور اس میں رنگ بھر کے سرگرمی مکمل کیجیے۔ اب ہم فے لکھنے کی مشق کرتے ہیں۔ یہ فے کی مکمل اور مختصر دونوں اشکال ہیں۔ ان پر پینسل پھیریے اور سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ فے کے بعد آتا ہے قاف۔ قاف، قاف سے بنتا ہے قینچی، قلم، قلفی، قمیص، قمیص۔ ان الفاظ کو ادا کیجئے، آگے آ جائیے، اس سرگرمی کو مکمل کیجئے۔ قلفی کو قاف سے ملائیں، قمیص کو قاف سے ملا کر، قینچی کو بھی قاف سے ملا کے سرگرمی مکمل کریں۔ اور یہاں پر قلم، قلم کو ہم قاف کی مختصر اشکال سے ملا کے سرگرمی مکمل کریں گے، اور پھر قاف کو لکھنے کی مشق کریں گے۔ قاف پر پینسل پھیریے، سرگرمی مکمل کیجئے اور ایک اور قاف کی طرف بڑھیے۔ یہ بھی قاف کی آواز ہے اور اس سے بنتا ہے کتاب، کتاب، کار، کبوتر، کرسی۔ یہ الفاظ آپ پھر دہرائیے اور سرگرمی کیجئے۔ قاف سے بننے والی تصویروں کو قاف سے ملائیے۔ کتاب، کرسی اور کبوتر۔ یہ سرگرمی اس طرح مکمل ہوگی۔ اگلی سرگرمی میں ہم قاف والے خانوں میں رنگ بھریں گے اور دیکھیں گے کون سی تصویر بنتی ہے، اس کا نام ادا کیجئے اور ابتدائی حرف کو لکھ کے سرگرمی مکمل کیجئے۔ قاف لکھیے، اس کی مشق کیجئے، اس پر پینسل پھیریے اور گاف کی طرف بڑھیے۔ یہ ہے حرف گاف۔ گاف، گاف سے کیا چیزیں بنتی ہیں؟ گوبھی،
गेंद गमला गुलाब, गोभी गेंद गमला गुलाब। अब क्या करेंगे हम इस तस्वीर को उसकी मुख्तसर शक्ल से मिला देंगे। गुलाब, गाफ गुलाब, गाफ गोभी, गाफ गोभी, गाफ गमला। सरगर्मी मुकम्मल करके ये सरगर्मी करेंगे और यहाँ क्या है, हमें गाफ को आपस में मिलाते हुए तस्वीर मुकम्मल करनी है और उसमें रंग भरने हैं। साथ ही साथ गाफ लिखने की मशक करनी है। तो चलिए गाफ की मुकम्मल और मुख्तसर शक्ल पर पेंसिल फेर के गाफ लिखना सीखिए। गाफ के बाद हमारे पास जायज़ा है, जो आपकी किताब का 5वां जायज़ा है। जायज़ा मुकम्मल करके अपने असातिज़ा और वालिदैन को दिखाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम अगले सबक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।